اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب تعالی تمام امت مسلموں کو اپنا پیارا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روز پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جن گھروں کے اوپر جادو ہوتا ہے یا جنات مسلط کیے جاتے ہیں یا بہت ساری اس کو گرہ لگائی جاتی ہیں یا اس کے اوپر بندش لگائی جاتی ہے، تو آپ کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ اس گھر کے اندر جادو ہے یا اس کے اندر جو جادو چھپا ہوا ہے وہ باہر کیسے نکل سکتا ہے، اور کس جگہ پر چھپا ہوا ہے، کس جگہ پر وہ جادو دفن ہے، اور آپ اس کو کیسے نکال سکتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اکثر عاملین لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر چولہے کے اندر آپ کی جس جگہ پر آگ جلائی جاتی ہے اس کو چولہا ہم کہتے ہیں، اس کے اندر جادو کو دفن کیا گیا ہے، تعویذوں کو دفن کیا گیا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، جو چولہے کے اندر جادو دفن کیا جاتا ہے، جادو تعویذ وغیرہ، تو اس سے ان کے گھر والوں کو اکثر یہ جلنے کی سمیل اور جلنے کی جیسے تکلیف ہوتی ہے، تو اس طرح کی تکلیف ان کو واضح طور پر محسوس ہوتی ہے۔ یہ بالکل حقیقت ہے، کیونکہ جادو جس حساب سے کیا جاتا ہے تکلیف اسی طرح ہی ہوتی ہے۔ اور کچھ عاملین خواہ مخواہ ڈرا دیتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر تعویذ دبے ہوئے ہیں، وہاں پر جانا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد اتنی فیس ہم لیں گے اور یہ کچھ لیں گے۔ اس کے بعد وہ جب گھر میں آتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر ہم انٹر ہوں۔ جب وہ انٹر ہوتے ہیں تو پھر وہاں بہت سارے معاملات وہ آپ لوگوں کے دیکھ لیتے ہیں، ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ ڈرنے والے ہیں، تو وہ آپ کو بلیک میل شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب آپ کے اوپر ایسی ڈیمانڈ رکھیں گے، بہت ساری چیزیں آپ کے اوپر ڈال کے آپ کو ڈرا دھمکا کے پیسوں کی ڈیمانڈ آپ سے کرتے ہیں۔ یا پھر جو کالے علم والے عامل ہوتے ہیں تو وہ برائی کرتے ہیں، وہ ان کو صرف اسی کام کا شوق ہوتا ہے زنا کرنے کا، تو وہ آپ کو اس طرف لے کے جاتے ہیں، زنا کے طور پر زنا کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی عامل آپ کو سچا ملتا ہے، کوئی بھی معالج آپ کو اچھا ملتا ہے، تو آپ اپنا اس سے علاج کروا لیں۔ جب آپ علاج کروا لیتے ہیں تو جو جادو اس کے اندر، گھروں کے اندر، دیواروں کے اندر یا چولہے کے اندر دفن ہوتا ہے، تو وہ معالج اگر ختم کرنا چاہے تو اس کا اثر وہیں پر ختم کر دیتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، جو جادو گھر کے اندر دفن ہوتا ہے، جب آدمی اس کو نکالتا ہے تو بہت سارے معاملات الجھنے کا خطرہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے وہ جادو اتنا پرانا ہوتا ہے، اتنی غلاظت کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، جو جادو دفن کیا گیا ہوتا ہے وہ غلاظت کے ساتھ ہی کیا گیا ہوتا ہے، کیونکہ جو زنا کے ساتھ جادو کیا جاتا ہے، پلیتی کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے، اس کا تعلق دفنانے سے ہوتا ہے یا پھر جلانے سے ہوتا ہے یا پھر اس کے اندر سوئیاں ڈالنے سے ہوتا ہے۔ بہت سارے طریقے اس کے ہوتے ہیں، تو آپ اس کو وہیں پر اس کا اثر ختم کرا دیں۔ اور سب سے بہتر تو طریقہ یہی ہے کہ سورۃ رحمان کی تلاوت آپ گھر کے اندر چلانا شروع کر دیں، اس کی ریکارڈنگ لگا دیں، یا سورۃ بقرہ لگا دیں، یا پھر ہماری جو منزل ہے اس کو لگا دیں، یا ہمارے دوسرے چینل پر جادو جنات کو گھر سے بھگانے کی ایک پڑھائی ہے وہ لگا دیں، یا اس کا دوسرا طریقہ میں نے وہ کیل اسٹیل والا بتایا، وہ آپ اس کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اس کے اوپر فٹ آئے گا، اس کا اثر اس سے زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو شوق ہے، کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم گھر کے اندر چیک آؤٹ کریں، ٹیسٹ کریں کہ ہمارے گھر کے اندر تعویذ جادو دبائے گئے ہیں یا نہیں دبائے گئے، تو آپ اس کا ٹیسٹ خود کر سکتے ہیں۔ وہ بالکل آسان ہے، میری طرف سے عام اجازت ہے، لیکن عاملین کو اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ میرا عمل ہے، میں نے اس کے اوپر محنت کی ہے، تو عاملین یہ چیزیں نہیں بتاتے۔ ہاں، عامل اگر اپنے گھر کے لیے ٹیسٹ کرنا چاہے تو وہ اس کو عام اجازت ہے، ورنہ کسی اور کے لیے کرے گا وہ مجھ سے رابطہ کرے گا، میں اس سے اس کی فیس چارج کروں گا اور سارے معاملات اس کو اس کے سپرد بھی کروں گا۔ جو میرے بزرگوں نے مجھے سکھایا ہے وہ سینہ بسینہ ایک راز ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، اگر کوئی بھی لوگ اپنا یہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کا دیکھنا چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر جادو یا تعویذ کس جگہ پر دفن ہے، تو وہ انہوں نے کیا کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ سارے گھر والوں نے نماز کی پابندی کرنے کے بعد کسی بھی دریا سے یا کسی بھی چشمے سے، اگر چشمہ مل جاتا ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر دریا کا پانی پاک ہے، صاف ہے، صاف ستھرا پانی ہے تو آپ وہاں سے لے لیں۔ اگر آپ کے پاس دریا بھی نہیں ہے، چشمہ بھی نہیں ہے، تو کسی بھی مسجد سے آپ پانی لیں گے۔ 3 گھڑے آپ نے پانی کے لینے ہیں، 3 گھڑے، جو مٹکا جس کو ہم کہتے ہیں، کچے برتن آپ لیں گے، لینے کے بعد آپ نے 3 گھڑے بھر دینے ہیں، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد سارے گھر والے یہ عمل کریں تو بہت بہتر ہے، ورنہ گھر کے اندر ایک افراد کو مخصوص کر لیں، یہ صرف 7 دن عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ گھر کے اندر جو جادو، جو تعویذ چھپے ہوں گے آپ کو جاگتی آنکھوں سے نظر آئیں گے، نیند کے اندر آپ کو دکھایا جائے گا،
जो आगे निकालने का प्रोसीजर है वो इंशाअल्लाह आप मुझसे रब्ता करेंगे, मैं तो आपको बता दूंगा कि आपने कैसे उसको ज़ायल करना है, उसका सदका कैसे अदा करना है, वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह तफसील के साथ मैं आपको बता दूंगा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने खुशबू लगानी है। खुशबू लगाने के बाद आपने हिसार का अमल ज़रूर करना है, जो हमारा इस चैनल पर भी पड़ा हुआ है। 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी, 3 दफ़ा तीसरा कलमा, 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद आपने अपने ऊपर दम करना है। उसके बाद फिर 3 दफ़ा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 30वें सिपारे के अंदर सूरतुत तकवीर, इदश्शम्सु कुव्विरत व इदन नुजूमु कदरत व इदल जिबालु सुय्यिरत, ये सूरत आपने आखिर तक पढ़नी है। सिर्फ 31 मरतबा ये सूरत आपने पढ़नी है। पढ़ने के बाद 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के तीनों मटकों के ऊपर आप दम कर लेंगे। तीनों में से आपने थोड़ा थोड़ा पानी पीना है और सारे घर वाले आपके पानी पिएं। और जितने आपके घर के कोने, मतलब आपके घर के ज़्यादा कमरे हैं, तो आप हर कमरे के अंदर चारों तरफ आपने वो पानी छिड़का कर सो जाना है और सारे घर वाले वो रात को पानी पी कर सोएं। अगर मिसाल के तौर पर आपकी ज्वाइंट फैमिली है, उसके अंदर मसले मसाइल हैं, तो अगर आप अपने कमरे का चेक कर रहे हैं, बाज़ औक़ात जैसे नए बच्चों की शादी होती है तो उनको ये शक होता है कि हमारे ऊपर किसी ने जादू किया है, तो वो आप अपने कमरे के अंदर डालेंगे। आप मियाँ बीवी, अगर आपके 1-2 बच्चे हैं, तो उन्होंने पानी पीना है, पीने के बाद सो जाएंगे। और कोशिश करें हर नमाज के बाद 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद ये सूरतुत तकवीर 3 मरतबा ज़रूर पढ़ें। आप इसको गूगल से कॉपी करके अपने पास रख लेंगे, मोबाइल के अंदर इसकी तस्वीर आप बना लेंगे। तो आपने ये पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला 7वें दिन से पहले पहले आपको नज़र आ जाएगा जादू किस जगह पर पड़ा हुआ है, ये जादू है भी सही नहीं है। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये मेरा बहुत आज़मूदा अमल है और बड़े फ़ीस के साथ मैं लोगों को बताता हूँ, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपको फ़ी सबिलिल्लाह बताऊँ, लेकिन आपने अपने लिए करना है। अगर आप इसको प्रोफेशनल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी आपको रिज़ल्ट इसका नहीं मिलेगा, इसकी रिजत भी आपके ऊपर हो सकती है, तो फिर उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। और इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो से शरायत चिल्ला के हवाले से, चिल्ला क्या होता है, चिल्ला कौन कर सकता है, चिल्ला क्यों किया जाता है, फिर इंशाअल्लाह सूरतों की ज़कातें हैं जो मैंने चिल्ले किए हुए मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे कराए हैं, तो वो इंशाअल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। आपने उनको तवज्जो से सुनना है, ध्यान से देना है। कोई बंदा भी आमिल बनना चाहेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसके लिए बहुत सारे राज की बातें होंगे। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ जो अमल मैंने बताया है रब्ब ताला इसके अंदर आपको कामयाबियों से नवाजे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन्नात, जादू, हमज़ात वगैरह के शर से महफूज फरमाए। ज़मात पारा ख़ास दुआ का दा खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम।